جو بہت گڑبڑ ہوئی ہے میرا خیال سے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا خوف بڑا جنریٹ کیا جاتا ہے، آن پرپس کیا جاتا ہے۔ جب ایک مولوی 4 سال کے بچے کو بھی پڑھاتا ہوتا ہے تو وہ کبھی ہی نہیں کہتا اللہ سے محبت کرو، ہمیشہ یہ کہتے دیکھو اللہ میاں ناراض ہوں گے۔ جب ہماری ماں یا باپ اگر آپ بڑھتے ہوئے بچہ کوئی ایسا گڑبڑ کرتے وہ کبھی ہی نہیں کہتے کہ اللہ میاں برا مانیں گے۔ that is in our teaching. This is what is happening to your society. And this is happening اس لیے کہ ہم لوگوں میں سے جو اہل ذکر تھے، یا ہم لوگ میں سے جو اہل جس کو ہم علماء وہ طبقہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے منصب کو چھوڑ دیا۔ تو ہم خود اپنی پبلسٹی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کو چونکہ اپنی جماعت یا اپنا جو حلقہ اثر ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اب ہم رسالے بھی نکالتے ہیں، اس کے لیے اب ہم کوششیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اب ہم چندے بھی جمع کرتے ہیں، اس کے لیے اب ہم بھونپوں پہ اعلان بھی کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا تو بہت حقیر معمولی چیز ہے۔ پوری کائنات ہمارے رب کی تخلیق ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ سارے عالموں کا رب ہے، یہ سارا کچھ اس کی تخلیق ہے، اور یہ سارا کچھ بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت پیچیدہ اور بہت ہی اس قابل ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ تفکر اور تدبر کیا جائے۔ قرآن کی 700 سے زیادہ آیات کا تعلق تفکر اور تدبر سے ہے کہ سوچو تو صحیح۔ کیوں؟ آپ جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ پاک کی بزرگی، بڑائی، عظمت، قوت، طاقت، تخلیق کے جوہر کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہی سمجھ کر اس کے ہی اوپر عمل کرنا شروع کریں تو ہمارے ملک میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے میں نے کہا، عمائدین اسلام جو ہیں ہمارے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے عمائدین اسلام، وہ صرف ایک تصور پیش کرتے ہیں جس کو ایک لفظ میں کہوں گا، تصور طالبان افغانستان۔ آپس میں اس بنیادی نقطہ نظر پر بھی متفق نہیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ آخر ہم اتنے طبقوں، گروہوں اور فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا ہم واقعی رسول اللہ کی تعلیمات سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ خطبۃ الوداع میں رسول اللہ نے کیا بات کی؟ یہی تو کہی تھی کہ تم نہ عرب ہو، نہ اجمی ہو، نہ تم کالے ہو، نہ گورے ہو، نہ عورت ہو، نہ مرد ہو، سب تفریق مٹا کے تم ایک مسلمان ہو۔ جن باتوں کو اسلامی ریاست کی بنیاد کہا جاتا ہے اس میں کسی مسلمان مکتب فکر اور مسلک میں اختلاف ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ اہل حدیث اور سلفی اور شیعہ کو بھی اگر لے لیجئے جو کہ اختلاف ہے ان میں شدید ترین فقہ کے حوالے سے مسلمان میں، ان میں بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ سود اور ربا کا نظام ختم ہونا چاہیے، ان میں بھی اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان ملت اور امت میں ایک سوشل ویلفیئر کا ایسا نظام ہو اور خلیفہ وقت جو ہے وہ جواب دہ ہو عام انسان کو۔ یہ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ ایک فقہ یا دوسرا فقہ کوئی حرام تو نہیں ہے، نقطہ نظر سکول آف تھاٹ ہے۔ فقہ تو ایک بہت ہی ڈیریویٹو چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ڈرائیو کی گئی ہے قرآن و سنت سے، ماخذ تو قرآن و سنت ہے اس کا۔ اور فقہ تمام مسلمان مسالک، تمام بڑے بڑے امام جنہوں نے فقہ قائم کیا، احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ، کسی نے دوسرے پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا۔ پوری آزادی تھی ہر ایک کو کہ جس مرضی مسلک کو فالو کریں، جس مرضی مسلک کو اختلاف کریں۔ یہ جب قوموں کا زوال آتے ہیں، سوچیں گھٹیا ہو جاتی ہیں، فکریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور قوموں کے امام وہ ہو جاتے ہیں جو قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، علامہ اقبال کے الفاظ میں، اس وقت یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فقہ کون سا فالو کیا جائے گا۔ جب مسلک مردان خدا گاہ خدا مست جب وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مسائل ان کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے، یہ مسائل غلام قوموں کے ہیں۔ آپ یہ یاد کیجئے گا وہ وقت کہ جب بغداد کا زوال آنے والا تھا، اس وقت بغداد کے علماء یہ بحث کرتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ فقہ کے مسائل اور